اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 31 اور 32 ان کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے جو پچھلے نشست میں ہم نے 2 رکوع پڑھے تھے ان کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ پہلی بات، طلاق وقفوں کے ساتھ دی جائے۔ اور اگر میاں بیوی میں صلح کی کوئی صورت نہ نکل رہی ہو تو طلاق رجعی کے بعد دونوں ایک ہی گھر میں الگ ہو جائیں، اور اس علیحدگی کو قرآن کریم جو ہے وہ عدت کا نام دیتا ہے۔ جب عدت اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہو تو مردوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عورتوں کو ستانے کی خاطر یا ان سے زیادتی کرنے کی خاطر انہیں روک لیں۔ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے اور جو طلاق کی قرآن حکمت اور جو قرآن کریم جو ترتیب بتائی ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ تیسری بات، طلاق مغلظ کے بعد عورت اس شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے اور وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر وہ دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت اسے طلاق دے دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ خاتون اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی کہ بیوہ ہونے والی جو خواتین ہیں ان کی عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس کے بعد وہ شریعت کے مطابق اپنے حق میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 31 اور 32 جو کہ آیات 236 سے 248 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں کچھ مذائقہ تم پہ اگر تم طلاق دو نسواں کو، ما لم تمسوہن اور تفرضوا لہن فریضہ، جب کہ نہیں ماس کیا تم نے ان کو یا تم نے فرض کیا ان کے لیے کچھ فریضہ۔ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور انہیں متاع دو وسعت والے پر اس کی قدر کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی قدر کے موافق۔ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، متاع دینا معروف طریقے سے یہ حق ہے محسنین پر۔ سب سے پہلا جو انڈرلائن ورڈ ہے، لفظ ہے، وہ ہے تمسوہن۔ تم نے ان کو ہاتھ لگایا، تم نے ان سے تعلق کام کیا، یو ہیو ٹچڈ دیم۔ فریضہ لازم قرار دے لیا، فرض قرار دے لیا، مقرر کیا، این ابلیگیشن۔ الموسع وسعت والا، عام طور پر ہم کہتے ہیں ویلدی۔ مقتر تنگ دست، پور۔ اب طلاق کی ایک صورت یہ ہے کہ ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ ابھی تک کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ اس صورت میں شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرے۔ یہ ادائیگی حسب استطاعت ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ کام ایک باعزت طریقے سے اور معقول طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ لیکن یہ ادائیگی کرنا محسنین، احسان کی طرز رکھنے والوں پہ ایک ذمہ داری آپ کہہ لیں یا فرض کہہ لیں، اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس صورت میں خاتون پہ کوئی عدت کی مدت نہیں ہے، جیسے کہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49 بات کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومنات سے پھر تم طلاق دے دو انہیں مس کرنے سے پہلے، پس نہیں تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت جس تم شمار کرو، سو انہیں متاع دو اور انہیں رخصت کرو حسن انداز سے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو مس کرنے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور تم فرض کر چکے ہو ان کے لیے کچھ فریضہ، تو نصف اس کا جو تم نے فرض کیا۔
الا ان یعفونا اور یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، الا یہ کہ وہ عفو کریں یا عفو کرے جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی، وان تعفو اقرب للتقویٰ، اور اگر تم عفو کرو تو یہ بہت قریب ہے تقویٰ کے، ولا تنسوا الفضل بینکم، نہ بلاؤ فضل کرنا اپنے مابین، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، یعفون وہ معاف کر دیں، درگزر کریں، چھوڑ دیں، دے فور گو، اقرب زیادہ قریب، تنسا بھول جاؤ، forget، الفضل دوسرے کو ترجیح دینا، فیاضی کا برتاؤ کرنا، آپ کہتے ہیں گریشیسنس۔ اب ازدواجی طلاق قائم ہونے سے پہلے ہی طلاق کی دوسری شکل یہ ہے کہ حق مہر مقرر کیا جا چکا ہے، اس صورت میں متعین کردہ حق مہر کا جو نصف ہے یہ ادا کرنا لازم ہے۔ بہرحال اگر وہ خاتون چاہے تو اپنے حق سے دستبردار ہو سکتی ہے، اور یا پھر جس کے ہاتھ میں گرہ نکاح ہے وہ چاہے تو اپنے حق سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ اپنے حق کو معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، جبکہ آپ کے پاس یہ پورا اختیار حاصل ہے کہ آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اس لیے بہترین طرز عمل جو آپ کے اپنے ذمے واجب حقوق ہیں ان کو بہترین طریقے سے ادا کرنا، اور جو دوسروں پہ آپ کا حق بنتا ہے اس سے دستبردار ہو جانا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ خاص طور پہ جو باہمی تعلقات ہیں ان میں فیاضی کو اور احسان کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے، اور یہ طرز عمل معاشرے میں امن، سکون اور بھائی چارے کے فروغ کی ضمانت ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو صلوات اور صلاۃ الوسطیٰ کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور باادب، فإن خفتم فرجالا ورکبانا، تو اگر تمہیں خوف ہو تو پا پیادہ یا سواری، فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، پس جب تم امن میں ہو تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جس کا نہیں تھا تمہیں کچھ علم۔ حافظو نگہداشت کرو، گارڈ، الوسطیٰ وسطی، درمیانی، بیچ کی، سینٹرل، قومو قیام کرو، قائم رہو، قانتین مؤدب نیاز مندی کے ساتھ، فرجالن پیدل چلتے ہوئے، رکبانہ پاب رکاب سواری کے اوپر ہوتے ہوئے۔ وہ آیت نمبر 238، اس کا عام ترجمہ یہ ہے نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اس آیت پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ صلاۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ادا کرنے میں جسم کی تمام حرکات شامل ہیں جو کہ ایک معمول کی زندگی میں ہم انجام دیتے ہیں، مثلا کھڑے ہونا، بیٹھنا، جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور نماز کی حالت میں خاص طور پہ ہم یہ ساری حرکات اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صلاۃ کے ذریعے ہم اپنے تمام اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق انجام دینے کی مشق کرتے ہیں۔ لفظ صلوات کا اپنا مفہوم وہ تمام حرکات یعنی فرائض منصبی ہیں جو کسی تعلق کو نبھانے کے لیے سر انجام دینا لازم ہوتے ہیں، خواہ وہ قولی ہوں یا وہ فعلی ہوں۔ قرآن فہمی سے متعلق علم مناسبت کی روح سے یہاں اس کا مفہوم آیت نمبر 221 سے 237 میں جن امور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات دیے ہیں ان کو بجا لانا ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ کے ایک مفہوم صلاۃ کا مطمع نظر یا مرکزی نقطہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا تاکہ ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ اس تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے خلوص نیت کی بھی ضرورت ہے، اور باقاعدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی
اور ان پہ عمل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق، یہ ایک شرط ہے۔ آیت نمبر 239 جو ہے یہ ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتی ہے کہ ان احکامات کے علاوہ ایک دیگر معاملات بھی ہیں، دیگر احکامات بھی ہیں جنہیں حالات کے مطابق امن ہو یا خوف، دونوں حالتوں میں اس موقع کے مناسبت کے مطابق سر انجام دینا ضروری ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ خوف کی حالت میں صلاۃ پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر بیٹھے بٹھائے بھی ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اصل مقصود یا وہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے، سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، پس جب تم صلاۃ ادا کر چکو تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے، اور جب اطمینان پاؤ تو صلاۃ قائم کرو۔ بے شک صلاۃ لکھ دی گئی ہے مومنین پہ پابندی وقت کے ساتھ۔ بنیادی طور پہ یہ آیت اس بات پہ زور دیتی ہے کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد کبھی بھی ہمارے ذہنوں سے معاف نہیں ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائیں ازواج، وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غیر اخراج، وصیت کر دیں اپنے ازواج کے لیے متاع سال بھر کی بغیر اخراج کے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو اگر وہ نکل جائیں تو نہیں کو مذائقہ تم پہ اس میں جو وہ کریں اپنے حق میں معروف طریقے سے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے۔ متان برتنے کی چیز، بہرہ مند ہونا، فائدہ اٹھانا۔ الحول، حول ایک سال کو کہا جاتا ہے، ایک پورے سائیکل کو کہا جاتا ہے۔ غیر اخراج، بن نکالے، وداؤٹ بینگ ایکسٹینڈ۔ اب اس یاد دہانی کے بعد کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہمارا کوئی بھی قول اور کوئی بھی فعل اس کے ارادے کے خلاف نہ ہو، اس آیت میں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ شادی شدہ افراد مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کر دیں کہ ان کی موت کے بعد اس بیوہ کو سال بھر کے لیے رہائش اور دیگر ضروریات زندگی بہم پہنچائی جائے۔ لیکن اس صورت میں کہ شور کے جو گھر والے ہیں، اس صورت میں شور کے گھر والوں پہ کوئی الزام نہیں ہے کہ اگر وہ خاتون اپنی مرضی کے مطابق اپنے میاں کے گھر سے رخصت ہو جائے اور اپنے حق میں شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کر لے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متعلقہ خواتین کے لیے متاع دینا معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین، حق ہے متقین پہ۔ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللہ لَکُمْ آیاتہ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، اس طرح روشن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ جس طرح بیوہ کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی کی تاکید کی گئی تھی، بالکل اسی طریقے سے طلاق یافتہ خواتین کو بھی دستور کے مطابق باوقار طریقے سے متاع زندگی فراہم کرنا لازم ہے، اور خاص طور پہ متقین کے لیے یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 اور جو 7 ہیں وہ اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ مفہوم ہے، سکونت پذیر رکھو انہیں جہاں تم خود سکونت رکھتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور نہ ضرار پہنچاؤ انہیں کہ تنگ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو نفقہ دو انہیں حتیٰ کہ ان کا حمل وضع ہو جائے۔ سو اگر وہ دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو دو انہیں اس کی اجرت، اور باہمی امور معروف طریقے سے طے کر لو، اور اگر تمہیں دشواری ہو تو دودھ پلائے اس بچے کو کوئی اور چاہیے کہ خرچ کرے صاحب وسعت اپنے وسعت کے مطابق، اور جو کوئی کہ نفقۃ اللہ رزق ہے اس کے پاس تو نفقہ کرے اس سے جو اسے دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نہیں مکلف کرتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر جتنا اسے دے رکھا ہے، ان قریب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسرت کے بعد آسانی۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ وہ ان تمام معاملات میں جن کا عقل انسان نے انصاف کے اوپر مبنی فیصلہ نہیں کر سکتی،
تو اللہ نے اپنے احکامات کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما دی ہے، اور ان احکامات پہ عمل کرنا معاشرے میں امن اور بھائی چارے کی ضمانت ہے۔ الم تر الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا نہ دیکھا تم نے جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے خدشے کی وجہ سے۔ وقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، سو کہا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے لوگوں پہ، ولیکن اکثر الناس سے لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ الم ترا، کیا نہ دیکھا، ڈنٹ یو سی، الوفن پلورل ہے الف کا، الف کہا جاتا ہے ہزار اور الوف ہے ہزاروں، تھاؤزینڈز۔ موتو، مر جاؤ، محروم ہو جاؤ، پیرش، ڈائی، ایکسپائر۔ ایک مثالی معاشرہ وہ ہے جس میں قانون کی حکمرانی ہو اور ہر کسی کے حقوق محفوظ ہوں، تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ امن، ہم آہنگی اور بھائی چارہ ہے۔ اور اس طرح کے جو حالات ہیں وہ کسی بھی قوم کو متحد کر دیتے ہیں، اور وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کی پھر صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں کچھ ایسے لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن جب ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے، موت سے، محرومیوں سے اور سختیوں سے ڈرتے تھے، تو وہی چیزیں ان پہ چھا گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ بھول گئے کہ موت اپنے مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر ہی آتی ہے، اور جب تک موت کا وقت نہیں آتا، موت ہی در حقیقت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو گیا تو وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، اپنے دشمن کو شکست دے کے نئی زندگی سے مالا مال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کی قدر ہی نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، علم رکھتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو ایک قرض حسنہ، سو وہ اضافہ کر دے اس میں اس کے لیے کئی گنا۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے اور بسط بھی۔ وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہاری مراجعت ہے۔ من ذا الذی، ہے کوئی جو ہوئی دیوان یقرضو، قرض دے، اضعافاً، اضافہ کے ساتھ، کئی گنا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں مینی فولڈز۔ یقبضو، تنگی کر دیتا ہے، روک کر لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے، ود ہولڈز، سکویزز۔ یبسطو، بسط، کشادگی کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، گرانٹس ابنڈنس۔ آیت نمبر 244 میں ارشاد ہے کہ بس اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ یہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ لڑائی ان تمام برائیوں کے خلاف ہے جو ہمارے اپنے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک آئیڈیل جو معاشرہ ہے ان کرنے میں حائل ہے، ایسا معاشرہ جس میں سب لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے دشمن سے لڑنے کا، تو یہ لڑائی صرف دفاع میں اور ظلم کے خلاف ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جارحیت کو پسند نہیں فرماتا، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190، 191 اور 192 میں بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 245 اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ ایسے معاشرے کے قیام کے لیے ذہنی اور جسمانی کوششوں کے ساتھ ساتھ مالی وسائل کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس مقصد کے لیے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے گا تو وہ کئی گنا بڑھا کے واپس ملے گا، بڑھ کے واپس ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے متعلق کئی ایک آیات جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔
مثلاً سورہ الحدید آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو ایک قرض حسنہ، سو وہ خوب اضافہ کر دے اس کے لیے، اور اس کے لیے صلہ ہے ایک اکرام والا صلہ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا حقیقی مالک ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری اپنی صلاحیتیں، ہماری اپنی طاقت، ہماری اپنی سمجھ، اور جو ہمارے پاس وسائل ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اللہ کے ہی دیے ہوئے ہیں، اور ہماری اپنی حیثیت ایک استعمال کنندہ سے زیادہ کی نہیں ہے، جیسے آپ میئر یوزر۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ جب اس کے دیے وسائل کو ہم اس کے احکامات کے تحت اس کے مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو وہ اسے اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، جس کی واپسی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہوگی۔ اس آیت میں یہ فارمولہ بھی موجود ہے کہ بڑھتا وہی ہے جس میں دوسروں کا حصہ ہے، اور جس میں دوسروں کا حصہ نہیں ہے وہ گھٹتا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہ دیکھا تم نے سرداران بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے تعینات کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہم لڑیں اللہ کی راہ میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھ دیا جائے تم پہ قتال، تب تم نہ لڑو۔ الملا سرکردہ، عمائدین یا درباری، انگلش میں آپ کہیں گے چیفز۔ اباس باس کر دیں، کھڑا کر دیں، مقرر کر دیں، اپوائنٹ۔ مالکن ایک صاحب اختیار، بادشاہ کہنا چاہیں تب بھی، سالار کہنا چاہیں تب بھی، دونوں آپ لے سکتے ہیں، کنگ اور ساورن۔ اللہ 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 مرکب ہے ان اور لا کا، کہ یہ نہیں۔ اب یہ آیت جو ہے، اس سے پہلے جو آیت نمبر 243 میں جن لوگوں کا ذکر ہوا تھا کہ وہ ہزاروں تھے اور موت کے خدشے میں اپنے گھر بار سے نکل گئے تھے، یہ ان کے بارے میں ایک مثال پیش کر رہی ہے، اور ان لوگوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور ان کی کم ہمتی کی وجہ سے ان کے دشمنوں نے انہیں ان کے گھر بار سے نکال دیا تھا۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے نبی سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی، جس کی ماتحتی میں وہ اللہ کی راہ۔ اب ان کے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے نبی نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ آیت جاری ہے، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا ہم کو کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، تحقیق ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، سو جب لکھ دیا گیا ان پہ قتال، انہوں نے منہ موڑ لیا سوائے ان میں سے قلیل کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ظالموں کا۔ قد بلا شبہ، البتہ، انگلش میں آپ کہیں گے ویریلی، اخرجنا نکالے گئے، وی ور ڈریون آؤٹ، وی ور ریجیکٹڈ، ابنائنا ہمارے بچوں، ہمارے بیٹوں، ہمارے چلڈرن، تولو پھر گئے، دے ٹرنڈ اوے۔ اب ان لوگوں نے اپنے نبی کو یقین دلایا کہ وہ اپنے اس دشمن سے ضرور لڑیں گے جس نے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا ہے اور ان کے بچوں سے دور کر دیا ہے، تاہم جب ان پہ فرض کی گئی تو سوائے چاند دیکھ کے باقیوں نے منہ موڑ لیا۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تعینات فرمایا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قالوا ان یکون لہ الملک علینا، وہ بولے کیوں کر ہو سکتا ہے وہ بادشاہ ہم پہ، ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں دے گی اسے مال میں وسعت۔ باس مقرر فرمایا، اپوائنٹڈ، انا کہاں کیسے، ہاؤ کم، یوتا دیا گیا، ہیز بن گیون، ساتن وسعت، کشادگی، انلارجمنٹ، ابنڈنس،
तालूत एक मोमन आदमी का नाम है जो हज़रत शैमुल और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में गुजरा। अब बावजूद एक गरीब होने के अल्लाह ताला ने उसे तदबीर, इल्म, जिस्मानी ताकत और फ़न हर्ब से नवाजा था, और इस सूरत हाल में वो सबसे ज़्यादा मौजूद आदमी थे। अब उन लोगों की दरख्वास्त पे उनके नबी ने उन्हें आगाह किया कि अल्लाह ताला ने तालूत को उनका हाकिम मुकर्रर किया है। अब वो लोग मादा परस्ती के इस हद तक आदी थे कि उन्होंने तालूत की तकर्री पे सवाल उठाया, क्योंकि उनकी सोच के मुताबिक हुक्मरान को या सालार जो है वो तो कोई इंतहाई दौलतमंद आदमी होना चाहिए था जिसका तल्लुक किसी आला और बड़े किसी इज़्ज़तदार घराने से हो। आज जारी है, क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बसतन फिल इल्मि वल जिस्म, फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया है तुम पे और ज़्यादा दिया उसे कुशादगी इल्म और जिस्म में। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशाअ, और अल्लाह ताला देता है अपना मुल्क जो चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वसअत वाला, इल्म वाला है। अस्तफ़ाहु मुंतखब किया हैज़ चोज़न हिम, ज़ादहु ज़्यादा किया है, इंक्रीज्ड हिम, बसतन फैलाओ, कशाइश अबंडेंटली। अब उनके नबी ने उन्हें बताया कि तालूत को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है और उसकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें बाकियों से कहीं ज़्यादा हैं। वो जंगी अमूर में माहिर है, यानी इस वक्त जो मामला, जो मुहिम दरपेश है, वो उसके लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब है। इस वाक़या में, ये तालूत के वाक़या में अल्लाह ताला ने अपनी एक सुन्नत भी बयान की है। कानूनी कुदरत है कि जब भी किसी कौम में, जब भी किसी मुआशरे में जो नाफरमान लोग हैं, ज़ालिम और जो जबर हुक्मरान हैं, उस मुआशरे में जुल्म और तशद्दुद की इंतहा हो जाती है, जिस पे ज़मीन में फसाद फैल जाता है, खून रेजियाँ बढ़ जाते हैं, तो खल्क़ खुदा की हिफाजत के लिए और ज़मीन को वीरान खंड से बचाने के लिए अल्लाह ताला किसी दूसरी कौम को उठा खड़ा करते हैं, जिसके ज़रिए से ज़ालिम और जाबर लोगों से दुनिया को निजात मिल जाती है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत फ़ीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम, और कहा उन्हें उनके नबी ने, एक निशानी उसकी बादशाही की कि आ जाए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें सकीना है तुम्हारे रब की तरफ से। व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका, और बकिया जो तरका है आले मूसा और आले हारून अलैहिमुस्सलाम का, उठाए हुए हैं उसे मलाइका। इन्ना फ़ी ज़ालिका लायतन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, बेशक इसमें निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम मोमन हो। अत्ताबूत संदूक को कहा जाता है, बाग, सकीना सुकून का सामान, दिलजमी का सामान। ताबूत सकीना आमतौर पर उस संदूक को कहा जाता है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, उनका अमामा, तौरात की तख्तियाँ और कुछ चीज़ें जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मुतल्लिक़ हैं वो उसमें पड़ी हुई हैं। तारा का, तरका छोड़ा हुआ, बचा हुआ, लेफ्ट ओवर, तहमिलहु उठाए हुए हैं, बेरिंग इट और कैरिंग इट। उनके नबी ने उन्हें बताया कि तालूत की हुक्मरानी की एक निशानी ये है कि ताबूत सकीना जिसमें आले मूसा अलैहिस्सलाम और आले हारून अलैहिस्सलाम की कुछ चीज़ें हैं वो उनके पास पहुंच जाएगा, जो कि इस वक्त मलाइका की तहवील में है। और इस निशानी को देख के तुम लोग को ये यकीन हो जाएगा कि तालूत की तकर्री मिन जानिब अल्लाह है, और उसकी मातहती में जंग करके तुम अपने दुश्मन पे काबू पा लोगे। यह मुख्तसर खुलासा इन दोनों रुकू का, तलाक की वो सूरत जहाँ ना तो अज़वाजी ताल्लुक़ कायम हुआ और ना ही ख़वातीन का हक महर मुकर्रर किया गया, उन्हें बावकार तरीके से कुछ दे दिलाकर रुखसत किया जाए। अलबत्ता इस सूरत में जब अज़वाजी ताल्लुक़ तो कायम नहीं हुआ लेकिन हक महर मुकर्रर हो चुका था, तो उसका आधा इन औरतों को अदा किया जाए, इल्ला ये कि वो खुद छोड़ दें या जिसके हाथ में निकाह का बंधन है वो अपना हिस्सा छोड़ दें। नमाज की हिफाजत लाजम है। हम इसके ज़रिए अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं
باقاعدگی اور عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ مرد جو وفات کے بعد بیویاں چھوڑے جا رہے ہوں، ان پہ لازم ہے کہ بیویوں کے لیے 1 سال کے لیے رہائش اور ضروریات زندگی مہیا کرنے کی وصیت کر دیں۔ اس طرح متعلقہ خواتین کو بھی باوقار طریقے سے ضروریات زندگی مہیا کی جائیں، اور یہ بات متقین پہ فرض ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جب بھی کوئی قوم ناانصافی، بدعنوانی اور خون ریزی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور معاشرے میں ظلم و ستم اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو اس قوم کی جگہ ایک دوسری قوم کو اٹھا کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے۔ قوم کو پستیوں سے اٹھنے کے لیے ایک قابل اور دور اندیش رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب قوم اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر لیتی ہے اور اس کی کمان میں یا اس کی ماتحتی میں اپنے دشمنوں سے نبرد آزما ہوتی ہے، تو کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔